وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور یہ بات کہ کچھ رجال من الانس، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، معاف کیجیے گا، قرآن مجید میں یہ لفظ نمایاں آدمیوں کے لیے آتا ہے، پروہت، پجاری، کاہن، شاعر، عالم، صوفی، پیر، اس طرح کے لوگ، لیڈر لوگ، کہ یہ کہ کچھ انسانوں میں سے کچھ لوگ تھے جو پناہ پکڑا کرتے تھے جنوں میں سے کچھ لوگوں کی، تو انہوں نے ان کے گھمنڈ کو اور بھی بڑھا دیا، یعنی ان کے نشہ لیڈری کا اور بھی زیادہ تیز کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر انسانوں میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جنات سے رابطہ کر رکھا ہے اور یہ کہ ان کا آسمان سے تعلق ہے اور ان کے ذریعے سے مجھ کو یہ وحی ہوئی ہے، یہ کام ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اور وہ ان سے پناہ مانگتے ہیں، جنوں کی تو پوجا بھی ہوتی رہی ہے نا، خطرناک جنوں کے اس بنیاد پر کہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر ان کے تصور میں اچھے جن تھے تو ان کی اس لیے پناہ ڈھونڈی جاتی تھی کہ ان سے نفع پہنچ سکتا ہے۔ عربوں میں تو یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر وادی کا الگ الگ جن مانتے تھے، جس طرح ہر حلقے کا الگ الگ لیڈر ہوتا ہے تو ہر وادی کا ایک الگ الگ جن مانتے تھے۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ جب وہ اس وادی میں پہنچے تھے تو اس جن کی دہائی پکارتے تھے، سمجھے آپ؟ اولو حبل، اولو فلاں، اولو کے بارے جے، کہ فلانے جن کی جے، فلانے کی جن کی جے، فلانے جن کی جے، سمجھا؟ یہ ان کا رواج تھا، اور وہ اس بنیاد پر پناہ مانگتے تھے کہ اب ان کے علاقے میں ہم ہیں، تو ان کے علاقے میں جب تک کہ وہ جن کی پناہ نہ مانگ لیں اس وقت تک وہ اپنی سواری روکنا اور وہاں سامان اتارنا خطرے سے خالی نہیں سمجھتے تھے کہ بالنے کیا خطرہ پیش۔ تو فرمایا کہ انہوں نے ان کا نشہ اور تیز کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو بیوقوف بنائے، بیوقوف بڑی فیاضی کے ساتھ بن بھی جائے تو آپ کا نشہ تو تیز ہوگا۔ آخر ہمارے لیڈروں کو کون سی شراب ملتی ہے؟ وہ اپنے حلقے میں گئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ پر فدا، آپ کے سوا تو کوئی سماجی کارکن ہم نے دیکھے ہی نہیں اب تک، آپ ہی تھے جنہوں نے یہ مسائل حل کی، یہ مسائل حل کی، تو اس سے ان کا نشہ تیز ہو نہیں، تیز ہوتا ہے۔ تو اسی طریقہ سے ان کا نشہ بھی تیز ہوتا رہا۔ کان رجال من الانس، اور یہ کہ تھے کئی مرد، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ کئی مرد کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھا؟ میں نے بتا دیا رجال کا مفہوم، وہ قرآن مجید میں اس لفظ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مفہوم کو پیش نظر رکھیں۔ اس سے نمایاں اشخاص مراد کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو پناہ پکڑا کرتے تھے جنوں میں سے کچھ رجال کا، تو فزادوہم رہقا، زادو کا فاعل کون ہوگا؟ امکان دونوں کا ہے، اور ہم کا مرجع کون ہوگا؟ یہ ایک زبان کا مسئلہ ہے۔ تو پس زیادہ کیا ان کو تکبر، یہ شاہ صاحب نے کا ترجمہ کیا ہے۔ یعنی جتنا آدمی جنوں کے آگے التجا کرتے ہیں اتنا وہ مغرور ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ کہ انہوں نے صاف کر دیا، ٹھیک کہا ہے، یعنی زادو کا فعل رجال من الجن، اور ہم کے مرجع جو ہوں گے وہ رجال نہیں، رجال من الجن فاعل ہوں گے، اور مرجع جو ہوں گے رجال من الجن ہوں گے۔ یعنی انہوں نے جو ان کی جے پکاری اور نعرہ لگایا زندہ باد کا، تو ان کا نشہ اور تیز ہو گیا کہ یہ بیوقوف پھنسنے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ پھنسنے والے شکار ہوئے تو انہوں نے اور بھی جال بچھائے، اور پھنسے تو انہوں نے اور بھی جال بچھائے۔ مطلب یہ کہ اس طریقہ سے انہوں نے اپنا جال بچھا کر کے
دوسری جگہ آتا ہے نا کہ لَتَّخَذْتُم مِنَ الْإِنسِ، اور پہلوں کے فائل بھی معین ہونے چاہیے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا نا کہ ایک من کی غلط توجہ کی وجہ سے عقیدے کا کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے نا. عقیدے کے معاملے میں تو آدمی کو ذرا بھی ضعیف نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر چیز پر غور کریں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. سمجھے آپ؟ اور انہوں نے یہ گمان کر لیا جس طریقہ سے کہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا. لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا کہ ہرگز نہ بھیجے گا اللہ کسی کو. مانے تو اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اٹھائے گا نہیں، لیکن یہاں قرینہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسول جو ہے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ سب فضول باتیں ہیں، کوئی الہام اور وہی نہیں ہوتی. باقی رہ گیا کہ جنات کے ذریعے سے جو وہی الہام ہوتا وہی کافی ہے. کیوں اس پر کچھ شبہ ہے؟ اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا تھا جیسا گمان کیا تھا تم نے یہ کہ ہرگز نہ بھیجے گا اللہ کسی کو، یعنی قبروں سے نہ اٹھاوے گا یا رسول نہ اٹھاوے گا. پہلے رسول آ چکے. تو یہ دونوں معنی اس کے بن سکتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا. یہاں ان دونوں معنوں میں سے کون معنی زیادہ لگتے ہوئے ہیں؟ میرے نزدیک تو یہ بات کچھ اس کے قرائن واضح ہے کہ پہلے توحید کا ذکر ہوا ہے، پھر بنیادی عقائد میں بعث و قیامت کا. تو جس طریقہ سے کہ تم نے گمان کیا اسی طریقہ سے ان انسانوں نے بھی یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا. دوسرے معنی کے لیے جو ہے یہاں کوئی واضح قرینہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس معنی کو متعین کر دے. اور ذکر کے لحاظ سے جو مناسبت یہاں توحید کے بعد جو ہے معاد کو، اس کا زیادہ قرینہ ہے. آپ لوگوں کو اگر اس کے متعلق کچھ شک ہو تو پھر تو میں اپنے دلائل بیان کروں، لیکن اگر یہ بات واضح ہو تو یہ واضح قرینہ موجود ہے کہ لن یبعث اللہ کو اسی معنی میں دیا جائے کہ یعنی جس طریقہ سے توحید کے بارے میں انہوں نے یہ گمان کیا اسی طریقہ سے یہ گمان بھی کر لیا کہ لن یبعث اللہ آگا، اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھانے والا نہیں، یہ زندگی ہی موت ختم ہو. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ خدا کے بندے وہ ترجمے دکھاؤ. ان لوگوں کے چھپے ہوئے میں مترجم کا نام معلوم کرنا آسان تو نہیں ہے. انہوں نے بھی دوبارہ زندہ کرے گا کیا؟ دوبارہ زندہ کرے گا کیا ہے؟ تو اب ہمارے مترجموں نے بھی یہ کیا ہے، یہ قرینہ بھی ہے. توحید کے بعد ہمارے یہاں تو نظم کو بڑی اہمیت حاصل ہے دلیل میں. تو اس کے بعد یہ بھی ان مسائل میں سے ہے کہ جو مسائل جنات اور انسان کے درمیان بالکل مشترک. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مَلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اور یہ کہ ہم پہلے گھات لگایا کرتے تھے. وَأَنَّا لَمَسْنَا، ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ بھر دیا گیا ہے شدید پہرے داروں سے اور شہابوں سے.
اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے، سو جو اب سنے گا تو یجد لہو شہاب رصدا، ایک شہاب ثاقب کو اپنی گھات پہ پائے گا. یعنی انہوں نے اپنا ایک تجربہ بیان کیا اس دور کا، جس دور میں یہ وہی سنی ہے نا، اس دور کا اپنا ایک تجربہ بھی بیان کیا. وہ تجربہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان کا، یہ تو معلوم ہے نا کہ جنات کی خلقت جس طریقہ سے الگ مادے سے، اسی طرح سے ان کی رسائی بھی سارا دور تک ہے. کہ ہم جو بیٹھا کرتے ملے اعلیٰ کے خبریں لینے کے لیے، تو اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایسا پہرا بیٹھا دیا گیا ہے کہ اب اگر کوئی گھات لگانے کے لیے بیٹھے گا تو پھر وہ شہاب کو اپنی گھات پہ پائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص انتظام کی طرف اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ آسمان میں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ پہرا تو ہمیشہ رہتا ہے، ایک خاص دائرے سے آگے جو ہے نا دوسری ارواح جو ہیں ان کی رسائی وہاں تک نہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقہ سے یہ جنات کی جو رسائی ہے نا وہاں تک، تو ہمارے صوفی لوگ بھی تو دائی ہیں خود ہی اس بات کے کہ ان کو کشف ہوتا ہے وہاں تک، اور ان کے ابھی مقامات ہے کہ اس مقام تک پہنچے تو یہ دیکھا، اس کے بعد اس مقام تک پہنچے تو یہ دیکھا، اس کے بعد اس مقام تک پہنچے تو یہ دیکھا. ہم کو ان مقامات کی خبر، اس لیے کہ ہمیں صرف اتنی خبر ہے جتنا اللہ اور رسول نے قرآن میں بتا دیا ہے. ہم کو ان مقامات کی خبر سمجھا. جہاں ہمارے مطلب کی بات ہوتی ہے ہم ان کے مقامات کو تسلیم کر لیتے ہیں، جہاں مطلب کی نہیں ہوتی تو ہم اس کو بے سند سمجھ کر کے چھوڑ دیتے. ابن عربی کی تردید جو ہے مجدد صاحب نے جو کی تو ہم واہ واہ کر اٹھے. ابن عربی نے کہا کہ میں نے اس مقام تک میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وحدت وجودی وجود ہے، اس مقام تک پھر میں پہنچا تو وحدت وجودی وجود ہے، پھر اس مقام تک پہنچا تو وحدت وجودی. اب ہم تو کچھ بول نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری رسائی تو صرف ان لوگوں کے الفاظ میں ظاہر تک ہے نا، تو الفاظ کے ظاہر پر کیا جانے حقائق. مجدد صاحب نے کہا کہ میں اس مقام تک پہنچا تو دیکھا کہ وحدت شہودی وحدت شہود ہے. ایسا ظاہر ہوتا ہے لیکن حقیقت نہیں. وحدت شہود کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توجہ جو لوگ کریں، مگر عاقل لوگوں کی بات تو میں بھی سمجھتا ہوں نا. تو مجدد صاحب کی بات میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نظر تو آتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہے، وہ صرف ایک طرح کا فریب نظر ہے. تو وحدت شہود ہے، وہاں گیا تو پھر وحدت شہود ہے، وہاں گیا تو وحدت شہود ہے. ایک آدھ مقامات انہوں نے ابن عربی سے اور آگے بھی بڑھا دیے. ہم نے کہا جزاک اللہ. سمجھ گئے آپ؟ اسی تیر سے ان کو مارا کلمہ پہ جیسے دوسروں کو زخمی کرے. اب اگر کوئی کہے کہ مجدد صاحب نے یہ مقامات کہا دیتے تو ہم بھی کہہ دیں گے کہ آپ کے ابن عربی صاحب نے کہاں دیکھے. جب انہوں نے دیکھے ہیں تو ہمارے مجدد صاحب نے بھی دیکھا ہوگا. ہمیں تو مطلب یہ ہے کہ کسی طریقہ سے آپ کا سینہ بھی دو نیم ہو. کیا ہمیں تو آپ نے دو نیم کیا ہے. باقی مجدد صاحب نے یہ کہا، اللہ ان کو جزا خیر دے. میں مجدد صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے اسی داؤ پر ان کو پٹخنی دی کہ جس داؤ سے انہوں نے ہمیں پٹکنا چاہا تھا.